FIA اینٹی منی لانڈرنگ سیل نے ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن سے کچھ ڈیٹیلز مانگی ہے کہ آپ بتائیں کہ 2019 کے بعد سے کتنی لیبارٹریز کو آپ نے اجازت دی تھی اور کتنے امپورٹرز کی آپ نے کلیئرنس کی ہے اس ایفلاٹیکسن ریشو کے حساب سے. کیونکہ وہ ہیومن کنزمپشن کے لیے یوز کرنے سے پہلے تو چھالیہ میں وہ ایفلاٹاکسن ایک مادہ ہے جس کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے. بالکل 2 امپورٹنٹ ایسی کمپنیاں ہیں جو کچھ فیوز ملاتی ہیں اس کیس کی بڑی اہم کہ ایک ٹائر اسمگلنگ سے اس چھالیہ کے نیٹ ورک کو، اور ایک دوسرا یہ ہے کہ جو کمشنر FBI ہے اعجاز بٹ، جو پیسٹیسائڈس کمپنیز ہیں یا لیبارٹریز ہیں جو اٹیچڈ ہیں جو سرٹیفائڈ ہیں پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ سے، ان سے تمام ڈیلنگس ہوئے شہزاد صاحب کے ذریعے ہی کی جاتی ہے پچھلے 8 سے 10 سالوں میں. تو ابھی تک خیر وہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن سے جواب تو موصول نہیں ہوا. تاثر یہ مل رہا ہے کہ معاملے کو تھوڑا سا طول پکڑنے کے لیے کہ اینٹی منی لانڈرنگ سیل میں بھی انکوائری ذرا لمبی ہو جائے، اور اس کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی اور پتلی پتلی گردن والوں کو پہلے FIR کریں گے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کبھی نمبر آیا زندگی میں تو پھر اس کے بعد پھر موٹی گردن والوں کا بھی جو ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل جواد اور میرے ساتھ ہے سینئر صحافی نادر خان. آج کا پروگرام ہم میگا کرپشن اسکینڈل جو ہے، ایک میگا اسمگلنگ اسکینڈل جسے کہا جاتا ہے اور اس کو میگا کرپشن اسکینڈل بھی کہا جا رہا ہے، جس میں کسٹم انٹیلیجنس، کسٹم پریونٹیو، پولیس، پاکستان رینجرز اور ڈفرینٹ سرکاری اداروں کے اعلیٰ افسران جس میں ملوث ہیں جو کہ چھالیہ کی اسمگلنگ سے وابستہ ہیں. اس سلسلے میں ہم مختلف پروگرام کرتے رہے ہیں جس میں FIA کی جانب سے مقدمہ درج کیا گیا، پھر اس میں اعلیٰ ترین کسٹم افسران کو نامزد کیا گیا، اور پھر اس مقدمے کا چارج شیٹ پیش کی گئی جس میں مقدمے کا ڈراپ سین بھی ہوا، جو کہ یہ مقدمہ اب تمام ملزمان جو کہ تقریباً 50 سے زائد ملزمان ہیں، جس میں اعلیٰ ترین کسٹم افسران، انکم ٹیکس افسران اور دیگر پولیس اور رینجرز کے افسران شامل ہیں، ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں. لیکن اس مقدمے میں ہم نے جو اپنا آخری پروگرام کیا تھا، FIA نے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت انکوائریز شروع کر دی ہیں جن کسٹم افسران پہ الزام ہے کہ انہوں نے کرپشن سے کروڑوں اور اربوں روپے برائے ان کے اثاثہ جات اور ان کو کرک کرنے کے لیے ان کے اثاثہ جات کو کرپشن سے کمائی گئی رقم سے بنائے ہوئے اثاثہ جات دکھانے کے لیے FIA نے اپنی انکوائری FIA اینٹی منی لانڈرنگ سرکل نے یہ اپنی کارروائیاں شروع کر دی ہیں. اس سلسلے میں FIA نے ایک اور اہم ترین سرکاری ادارے، فیڈرل گورنمنٹ کے تحت ہی آنے والے سرکاری ادارے پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ سے بھی رجوع کیا ہے، اور انہیں ایک خط تحریر کیا ہے جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ انہوں نے جو چھالیہ کی امپورٹ کرنے والی کمپنیز ہیں ان کا ریکارڈ مانگا گیا ہے. آپ ذرا کوئی تفصیل بتائیں گے؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب. کسٹم میگا کرپشن اسکینڈل کیس میں ہم گائے بگائے پروگرام کرتے رہے اور اپنے ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ کرتے رہے. تو اسی میں اب ایک اینٹی منی لانڈرنگ سیل نے جو ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کو ایک لیٹر لکھا ہے اور 21 کمپنیوں کی ڈیٹیل مانگی ہے جو چھالیہ امپورٹ کرتی رہی ہیں 2019 سے لے کر 2023 کے درمیان میں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اینٹی کرپشن سرکل میں جب FIR ہوئی تھی کسٹم میگا کرپشن اسکینڈل میں، تو اسی کے ذریعے سے یعنی کس کمپنیوں کی ڈیٹیل ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن سے لینی چاہیے تھی، اور جو ACC کی فائنل چارج شیٹ تھی اس کی بنیاد پر اینٹی منی لانڈرنگ سیل میں FIR ہونی چاہیے تھی، کیونکہ انہوں نے ڈیٹیل کافی پرووائڈ کی ہوئی تھی. لیکن اب لگتا ایسا ہے کہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ معاملے کو تھوڑا سا طول پکڑنے کے لیے کہ اینٹی منی لانڈرنگ سیل میں بھی انکوائری ذرا لمبی ہو جائے، اور اس کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی اور پتلی پتلی گردن والوں کو پہلے FIR کریں گے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کبھی نمبر آیا زندگی میں تو پھر اس کے بعد پھر موٹی گردن والوں کا بھی جو ہے. اچھا ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ایفلاٹیکسن ریٹ ہے جو WHO نے 2017 میں سپتمبر 2017 میں جب پابندی عائد کی تھی اور حکومت جو چھالیہ کی اسمگلنگ کے لیے، تو جو چھالیہ کی جو امپورٹ کی ہوئی تھی اس میں ایک WHO نے مضر صحت قرار دے کر اس ایفلاٹاکسن ایک اس کے اندر ایک انگریڈینٹ ہے جس کا وہ ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، جی لیبارٹری ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، انٹاکسیکیشن یعنی اس میں کتنے زہریلے مادے ہیں یا نہیں ہیں. بالکل. تو وہ کیونکہ وہ ہیومن کنزمپشن کے لیے یوز کرنے سے پہلے تو چھالیہ میں وہ ایفلاٹاکسن ایک مادہ ہے جس کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے. بالکل. اس کو جب ستمبر 2017 میں جب اس پہ پابندی ہوئی تو پھر یہ ایک ریٹ مقرر ہوا، اور ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن نے جو ایفلاٹاکسن کا جو ریٹ اس وقت مقرر کیا تھا وہ
BPP تھا ایک, وہ ان کی اپنی ٹرم ہے اس میں نا. تو جب یہ ریٹ ہوا تو پھر اس کے بعد وہ بہت سارے چھالیہ امپورٹرز جو تھے, کیونکہ ان کی کنسائنمنٹس کے لیے کلیئرنس ہونے میں بڑے مسائل تھے, انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. پھر عدالت, ڈپارٹمنٹ آف پلاٹ پروٹیکشن اور امپورٹرز کے درمیان میں ایک سیٹ اپ ہوا تھا, اور 30 اس کو ایک ریشو مقرر کیا. 2000 بھی جو پروٹیکشن کا جو ریٹ مقرر ہوا وہ جو اس کی ریشو جو اس کا مقرر ہوا کہ کم از کم اس سطح 30 پہ ہوگا, تو وہ 2019 میں ہوا. اب ایکچوئل میٹر یہ ہے کہ جو FIA اینٹی کرپشن سرکل میں جو FIR ہوئی, وہ اس میں جو الزامات عائد ہوئے کسٹم کے افسران پر, پولیس پر, اور پاکستان رینجرز پر, اور دیگر جو چھالیہ امپورٹرز تھے ان کے اوپر, تو وہ 2019 سے 2023 کے درمیان میں ہی یہ ہے. تو اسی لیے FIA اینٹی منی لانڈرنگ سیل نے ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن سے کچھ ڈیٹیلز مانگی ہے کہ آپ بتائیں کہ 2019 کے بعد سے کتنی لیبارٹریز کو آپ نے اجازت دی تھی, اور کتنے امپورٹرز کی آپ نے کلیئرنس کی ہے اس افلاٹیکسن ریٹ ریشو کے حساب سے. تو ابھی تک خیر وہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن سے جواب تو موصول نہیں ہوا, لیکن اب اس میں کوشچنس کچھ ہیں, اور کچھ کمپنیز کے نام ہے. پہلے ہم وہ کمپنیز کے نام بتا دیں اپنے ناظرین کو کہ کس کس کمپنیز کے بارے میں جو ہے وہ FIA کی ڈیٹیل مانگی گئی ہے. تو اس میں گلیکسی انٹرنیشنل جو عمران نورانی کی, الحذیفہ انٹرنیشنل جو عمران نورانی کی جو FIA فائنل چارج شیٹ میں جن کا نام ہے, اور عمران فوڈ پروڈکٹ ہے, ایک سویل امپیکس ہے, ایک گومل انٹرپرائزز ہے, ایک رابعہ اینڈ کو ہے, ایک عزیز پروڈکٹ ہے, ایک کرن فوڈ ہے, ایک انسا فوڈ یہ پروڈکٹ ہے, ایک فیروز پروڈکٹ ہے, ایک کرن پروڈکٹ ہے, ایک جاکار جو ہے وہ پروڈکٹ ہے, گولڈن فوڈ پروڈکٹ ہے, اور منصور فوڈ پروڈکٹ ہے, کرن پروڈکٹ ہے, اور سنی پروڈکٹ, اور فوڈ سیکیورٹی سولوشن پرائیویٹ لمیٹڈ, یہ بڑی امپورٹنٹ کمپنی ہے, اس کے ذکر کریں گے اس کے اوپر بھی. اور ایک ہے گولڈ وے ہائیجین پروڈکٹ لمیٹڈ, یہ بھی بہت امپورٹنٹ. یہ 2 کمپنیاں ایسی ہیں کہ بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں گے ہم آپ کو. رابعہ اینڈ کو ہے, گولڈن فوڈ ہے, اور ایک جاکار ہے. یہ تقریباً 21 کمپنیاں بنتی ہیں. NTN نمبر کے ساتھ ان کی ڈیٹیل FIA اینٹی منی لانڈرنگ سیل نے ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن نے بھیجی ہے. اب یہ فوڈ سیکیورٹی سولوشن اور گولڈ وے ہائیجین جو ہے, یہ اینٹی کرپشن سرکل کی ذمہ داری تھی جب اس میں FIR ہوئی تھی. تو اس FIR میں انہوں نے اس کی ڈیٹیل لینی چاہیے تھی, کیونکہ یہ 2 امپورٹنٹ ایسی کمپنیاں ہیں جو کچھ کیوز ملاتی ہیں اس کیس کی بڑی اہم, کہ ایک ٹائر اسمگلنگ سے اس چھالیہ کے نیٹ ورک کو, اور ایک دوسرا یہ ہے کہ جو کمشنر FBR ہے اعجاز بٹ, تو اعجاز بٹ کی جو ایکچوئل نیکسس ہے وہ ان 2 کا, اور اعجاز بٹ اس مقدمے میں نامزد ملزم ہے. اور لیکن اس میں معاملہ یہ ہوا ہے کہ اس میں ان کی وائف ہیں جو سعدیہ اعجاز جن کا نام ہے, ان کو کیونکہ ایکیوز کہیں بھی قرار نہیں دیا گیا. تو وہی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ موٹی گردن اور پتلی گردن کے اوپر جو اس میں سب ایشوز ہے. تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گولڈ وے ہائیجین جو کمپنی ہے, جو ٹیکس ڈیٹیلز ہیں, اگر FIA اینٹی منی لانڈرنگ سرکل جو ہے وہ ان کی ٹیکس ڈیٹیل نکلوائے, تو گولڈ وے ہائیجین کی جو کمپنی ہے, 2019 کی ٹیکس ڈیٹیل میں سعدیہ اعجاز نے اس کمپنی سے 2 کروڑ لون لیا ہوا ہے. 2 کروڑ روپے کا لون لیا ہے جو ٹیکس اس میں ٹیکس, اور وہ سعدیہ اعجاز جو ہے وہ اسی مقدمے کے اہم ترین ملزم کمشنر انکم ٹیکس اعجاز بٹ کی اہلیہ ہیں. اور جو فوڈ سیکیورٹی سولوشن جو کمپنی ہے اس میں ایک پارٹنر بھی ہیں عمران نورانی کے ساتھ, اور دیگر جو لوگ ہیں اس کے ساتھ شامل ہیں. تو اس میں کہیں بھی مثلا پارٹنر ہے, فوڈ سولوشنز میں پارٹنر ہے, اس میں بھی سعدیہ اعجاز پارٹنر ہے. اور جو گولڈ وے ہائیجین ہے اس میں جو ہے, اس کی اگر ٹیکس ڈیٹیل نکلوائی جائے سعدیہ اعجاز کی, اینٹی منی لانڈرنگ کے تو ہاتھ میں ہے, وہ کسی کی بھی ڈیٹیل لے سکتے ہیں. تو اگر ڈیٹیل معلوم کریں گے تو 2019 کے ریکارڈ میں آپ کو, تو ان کی جو ٹیکس ریٹرنز ہے اس میں 2 کروڑ پہ لون اس کمپنی سے لیا ہوا ہے. تو یہ تھوڑی چیزیں ہیں جو ہم گائے بگائے اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ مثلا FIA کی جو انکوائری ہے وہ کس حد تک کہاں موڑی جا رہی ہے اور کیوں موڑی جا رہی ہے, کہ مثلا وہ کس کو بچایا جا رہا ہے اور کس کو پھنسایا جا رہا ہے. تو یہ ساری ڈیٹیلز ہیں, یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کیونکہ اس معاملے میں آیا, تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, اور عام طور پہ لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتہ ہے, جو کہ صرف فوڈ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ سے وابستہ ہوتے ہیں, جو پیرشیبل آئٹم یعنی کھانے پینے کی چیزوں سے جو لوگ پاکستان سے ایکسپورٹ کرتے ہیں اور جو لوگ امپورٹ کرتے ہیں. یہ ڈپارٹمنٹ بیسکلی ان سے ڈیل کرتا ہے کہ پاکستان سے کوئی بھی کھانے کے کھانے یا پینے کے استعمال ہونے والی کوئی بھی چیز, کوئی بھی پروڈکٹ اگر وہ ملک سے باہر جائے گی
اور یا وہ ملک کے اندر آئے گی تو اس کو پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی NOC چاہیے ہوتی ہے. بالکل. اور یہ پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ماضی میں بھی ان کے خلاف کافی ہائی کورٹس میں بھی کیسز ہوتے رہے ہیں, ان کے خلاف FIA اور نیب میں بھی انکوائریز ہوتی رہی ہیں, لیکن کبھی بھی اس حوالے سے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. اور یہ ایسا لگتا ہے کہ ماضی میں ایک FIA کارپوریٹ کرائم سرکل میں ایک بڑی اہم انکوائری تھی جس میں پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے اہم ترین افسران کے خلاف یہ انکوائری تھی کہ انہوں نے یہ جو پیسٹیسائڈز جو ہوتے ہیں, جو پام آئل کی جو امپورٹ ہے, اس میں جو پیسٹیسائڈز اسپرے کیا جاتا ہے, ان کمپنیوں کے ساتھ کچھ ملی بھگت کی ہوئی ہے اور وہ صحیح پیسٹیسائڈ نہیں کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے غیر معیاری پام آئل پاکستان میں آتا رہا ہے ماضی میں بھی, اور ابھی بھی اس وقت بھی کسی کے پاس کوئی اس حوالے سے وہ نہیں ہے. بالکل. لیکن اس کے ایک اہم افسر ہے سہیل شہزاد ہے, ڈائریکٹر کوارنٹائن ہے, اور وہ 2019 سے 2023 کے درمیان میں جس وقت یہ ساری پوری ایک انکوائری چل رہی تھی FIA کی جس بیس پر ہے, اور NOC کا مسئلہ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کی جو NOC جاری ہوتی ہے اسی بنیاد پہ کنسائنمنٹ کلیئر ہوتی ہے. یہ مثلا یہ تو بالکل اس کی 2017 کے بعد سے تو یہ بالکل لیگل باؤنڈ تھا نا, اور مثلا جو 41 جو پوری ملک میں جو لیبارٹریز ہیں ان کو بھی NOC جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن سے جاری ہوتی ہے. لیکن اتفاق یہ ہے کہ وہ سب چیزیں نیکسس کرتی ہے چھالیہ اسمگلنگ سے, لیکن ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے کسی ڈائریکٹر کو اس حوالے سے کوئی سمن جاری نہیں ہوا اور نہ پوچھا گیا. اور جو سہیل شہزاد صاحب ہیں مثلا ان کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ 2023 جب یہ اختتام ہوا ہے ابھی ایک مہینہ پہلے ہی, تو 2023 کے آغاز میں وہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن میں 1 مہینے کے لیے ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا تھا جنوری میں. تو واپس وہ دوبارہ ڈائریکٹر کوارنٹائن کی سیٹ پر آئے تھے, لیکن جولائی میں اتفاق سے یہ ہوا کہ جولائی میں جب FIR ہوئی FIA اینٹی کرپشن سرکل میں, اور وہ 15 دن کی پوسٹنگ کے بعد وہ واپس جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ سہیل شہزاد صاحب اتنے بااثر افسر ہیں کہ وہ پلانٹ پروٹیکشن یا فوڈ سیکیورٹی میں کہیں پہ بھی منسٹری میں رہیں, بنیادی طور پہ وہ سارے معاملات سارے یہ NOCs جو جاری کی جاتی ہیں امپورٹر ایکسپورٹرز اور جو پیسٹیسائڈس کمپنیز ہیں یا لیبارٹریز ہیں جو اٹیچڈ ہیں جو سرٹیفائڈ ہیں پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ سے, ان سے تمام ڈیلنگ سہیل شہزاد صاحب کے ذریعے ہی کی جاتی ہے پچھلے 8 سے 10 سالوں میں. ایسا ہی ہے. اور اس حوالے سے ہم آپ کو مزید اس میں جو ان کی ماضی میں جو پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ چونکہ آج ہمارے سامنے آیا اس میگا کرپشن اسکینڈل کے حوالے سے, تو ہم پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ پہ بھی 1-2 اور مزید پروگرام کریں گے جس میں ہم ان کی کارکردگی اور ان کے طریقہ کار کام کرنے کے طریقہ کار پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے, تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ پتہ ہو کہ کس طرح کے فیڈرل گورنمنٹ کے کون سے ادارے ہیں جن کی وجہ سے, کیونکہ یہ بہت اہم ادارے ہیں, ان اداروں کی ذمہ داری ہے کہ پاکستانی جو خوردنی آئل جو کھانے پینے کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو امپورٹ کی جا رہی ہے وہ انہی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ آیا وہ معیاری ہے یا غیر معیاری. بالکل. اور خاص طور پہ خوردنی آئل کی امپورٹ پاکستان بہت زیادہ کرتا ہے, اور اس کی غیر معیاری ہونے کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اس پہ ہم بات کریں گے اپنے آنے والے پروگرام میں. ابھی آج کے پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں, اجازت دیجیے, شکریہ.